الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ۔ بات چل رہی تھی سلوک کے مقامات عشرہ کی۔ سلوک کے جو 10 مقامات ہیں ان کی بات چل رہی تھی اس سے پہلے۔ ان میں سے 2 مقامات توبہ اور توکل، ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ توبہ اور توکل کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ تیسرے مقام یعنی صبر کا ذکر ہو۔ صبر کا، اس سے پہلے توبہ اور توکل دونوں کی تعریف، ان کے اقسام اور فضائل اور منافع وغیرہ کے تعلق سے کافی تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ صبر کہتے ہیں لغوی طور پر حبس النفس، حبس النفس، نفس کو روکنا، نفس کو روکنا۔ یہ صبر کی لغوی تعریف ہوئی، اور اصطلاح میں کہتے ہیں نفس کو خواہشات سے روکنا، نفس کو خواہشات سے روکنا، یہ اصطلاح میں صبر کہلاتا ہے۔ صبر کی بے شمار فضیلتیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں 70 سے زیادہ مقامات پر صبر کی فضیلت اور اہمیت کو ذکر کیا گیا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صبر کتنی اہم چیز ہے۔ بڑی مشہور آیت کریمہ آپ سنتے رہتے ہیں مقررین کی زبانی بھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے نماز اور صبر سے مدد چاہنے کا حکم دیا اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ کتنی بڑی صبر کی فضیلت ہے، اور اس کی قدر و منزلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے سرفراز فرماتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تصوف کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو معیت وہ نعمت ہے کہ جس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ کشاں کشاں نہایت سرعت کے ساتھ مقامات طے کرتا چلا جاتا ہے۔ سلسلے نقشبندیہ کے فضائل میں ذکر کیا گیا کہ اس سلسلے کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسے اس سلسلے میں مراقبہ معیت، ویسے تو ہر سلسلے میں کسی نہ کسی انداز میں ہے، لیکن اس میں خصوصیت کے ساتھ مراقبہ معیت کی دولت حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہ دولت ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں حاصل فرمائی۔ بزرگوں نے، صوفیہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جو 3 دن تک رہے
ہجرت کے موقع پر، تو اس موقع پر 3 دن تک وہ مراقبہ معیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین فرمایا، اور وہ اسی مراقبے میں منہمک اور مشغول رہے۔ اسی لیے ذکر کیا گیا بعض روایتوں میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ انوار و تجلیات کی ہمہ ہمی تھی، معیت، پھر وہ بھی معیت سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوئی، تو جس طرح انوار و تجلیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوتے تھے، وہ انوار و تجلیات کا عکس حضرت صدیق اکبر پہ پڑا۔ ظاہر سی بات ہے کیسے عظیم مقامات اور کمالات ہوں گے وہ، کہ جو اللہ نے اپنے سب سے بڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر فائز فرمائے ہوں گے، وارد فرمائے ہوں گے۔ اب ان کا عکس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑا تو انہیں باطن میں حرارت اور گرمی محسوس ہوئی، اسی لیے جو ہے انہیں پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے عرض کیا آقا علیہ السلام سے کہ حضور مجھے شدت کی پیاس لگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ غار کے ایک کونے میں دیکھو نہر بہہ رہی ہے، جاؤ اس میں سے پی لے جاؤ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ نہر باطنی نہر تھی، اور پیاس بھی انہیں جو ہے وہ باطنی پیاس لگی ہوئی تھی، اس لیے انہیں دریائے نور سے سیراب کیا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ معیت وہ معیت ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس سلسلے کے وابستگان کو اور متوسلین کو حاصل ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معیت کتنا بلند و بالا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کو اسی معیت کی نوید اور خوشخبری سنائی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ متعدد اس کے علاوہ بے شمار آیات کریمہ آپ پڑھیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں رہنما بنایا، رہبر بنایا کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ یہ لما صبروا کا لفظ بتا رہا ہے کہ امام بنانا، پیشوا بنانا، رہنما بنانا یہ جب ہوا کہ جب وہ صبر کی دولت سے مالا مال۔ اس سے ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی، بڑی غور کرنے کی، تو قرآن مقدس میں غور کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی امامت اور پیشوائی کا شوق اور ذوق رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، تو اسے صبر کی دولت حاصل کرنا پڑے گی۔ پہلے اپنے آپ کو صبر کا عادی بنانا پڑے گا۔ اگر وہ صابر ہوگا تبھی وہ صحیح امامت و پیشوائی کے لائق ہو سکتا۔ یہ بڑی لمبی بات، ایک بڑی اچھی بات ذہن میں آ گئی، لیکن اگر اس کی تشریح کی جائے تو آپ دیکھیں گے جو ہے وہ واقعی میں جو ہے امامت و پیشوائی کے لیے صبر کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ صبر جو ہم اور آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں، چاہے وہ صبر ہو یا اصطلاحی طور پر جو صبر کہتے ہیں، صبر کے اقسام دیکھیں گے آپ، چاہے وہ اقسام کے ساتھ میں ہو، بہرحال صبر ہر حال میں ضروری ہے۔ امامت و پیشوائی کرنے والے کے لیے صبر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ صبر کی دولت سے مالا مال نہیں ہوگا تو کبھی بھی وہ دوسروں کی اذیت پہ اپنے نفس کو انتقام سے روک نہیں سکتا، اور نفس کو انتقام سے روکنا یہ بھی صبر، نفس کو انتقام سے روکنا یہ بھی صبر۔ ظاہر سی بات ہے امامت و پیشوائی کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چشم پوشی سے کام لینے والا ہو، ہر بات پر غصہ اور گرمی کرنے والا، جلال میں آنے والا انسان کبھی بھی صحیح امامت و پیشوائی نہیں کر سکتا۔ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بھئی پیشوائی کا مطلب کیا ہے؟
کہ آپ بھولے بھٹکے ہوئوں کو، گمراہ اور جو ہے وہ کم عقل لوگوں کو، جنہیں علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، جن کے پاس میں کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی ان کے اندر خوبی اور کمال نہیں ہے، انہیں لے کے بکریوں کے ریوڑ کی طرح آپ ہانک کے جادہ مستقیم پر گامزن رکھیں، سیدھی راہ پر چلاتے رہیں، یہ کمال ہوتا ہے امامت و پیشوائی کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جیسے بکریوں کا آپ ریوڑ دیکھتے ہیں، جو ایک چرواہا انہیں بار بار ہانکتا ہے، لیکن پھر وہ بار بار ادھر ادھر جو ہے بھٹک جاتے ہیں، کہیں ادھر کوئی جا رہی، کہیں ادھر جا رہی، لیکن اگر اسے جلال اور غصہ زیادہ ہوگا تو وہ سب کو مارنے لگے گا، اسی میں اپنا وقت ضائع کرے گا، انہیں بھی تکلیف پہنچائے گا، وہ تو نادان ہے۔ لیکن جو امامت و پیشوائی کر رہا وہ نادان تو ہے۔ تو اس لیے صبر کا حکم دیا گیا، اور خاص طور پر صبر بیان کیا گیا کہ جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے انہیں امامت و پیشوائی سے مالا مال فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ اور دیکھیں گے متعدد آیات کریمہ جو ہے کتنی بیان کی جائے، وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے صبر کرو اور ثابت قدم رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ فرماتا ہے سورہ عصر میں نہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دیکھیں آپ، حق کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین اور وصیت کرنے کا اور ایک دوسرے کو صبر کا حکم دینے کا اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا انعام بیان فرمایا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، عمل صالح رکھتے ہیں، حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین اور جو ہے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک چیز اور غور کرنے کی ہے اسی آیت کریمہ میں کہ اللہ نے صبر کو بعد میں بیان فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پہلے حق کا ذکر آیا پھر صبر کا ذکر آیا۔ آپ دیکھو، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں آپ سے جو ہے آپ اس چیز کو اپنی اگر عادت بنا لیں، قرآن مقدس کی آیات اور صورتوں میں غور کرنے کی۔ ظاہر سی بات ہے قرآن تو علوم و فنون کا ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اس کی کوئی تھا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ 1450 سال 1500 سال سے تقریباً پوری امت اس میں غواصی کرتی آ رہی ہے، علوم و فنون کے بیش بہا اور قیمتی موتی امت نے اس میں سے نکالے ہیں، لیکن سب کا یہی کہنا ہے اور آج بھی ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ ابھی ہم نے قرآن کے علوم و فنون اور اس کے جواہرات اور لعل و گوہر میں سے چند کو بھی حاصل نہیں کر پایا، کیونکہ وہ تبیان لکل شیء اس کی شان ہے۔ قرآن ہر شے کا ظاہر و باہر بیان ہے، کھلا ہوا بیان۔ تو اس لیے جو ہے قرآن مقدس کی آیات میں آپ غور کیا کریں، اس طرح کی آیات خاص طور پر جو ہے آپ اس میں دیکھیں گے حضرت کتاب تصوف اور اس کے فوائد میں مقامات اشرابی ذکر کیے ہیں، اس میں الگ انداز سے ہیں تھوڑا سا، لیکن اس میں ایک خوبی ہے کہ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان نے اس میں آیات کریمہ ترتیب کے ساتھ میں ذکر فرما دی۔ ان آیات کو آپ اس میں دیکھ کے اور پھر قرآن مقدس پڑھیں، اس میں غور کریں گے۔ کنز الایمان اٹھا لیں، کنز الایمان میں دیکھیں، یا دیگر تفسیریں آپ جو ہے جو لوگ علماء ہیں جو تفسیریں دیکھ سکتے ہیں، تفسیر کی کتابیں دیکھ کے اس میں غور و فکر کریں۔ وقت ہم اور آپ جتنا چاہیں دنیا کے لیے اتنا زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، خرچ ہو ہی رہا سب کا، لیکن اگر چاہیں تو اس طرح ہم اپنی علمی لیاقت کو بہت بڑھا سکتے ہیں۔ اور کوئی بہت کٹھن چیز نہیں، آج کل سب اردو میں نری چیزیں آ رہی ہیں، ترجمے آ رہے ہیں اردو میں، تفسیریں اردو میں آ رہی ہیں، بس کیا ہے کہ ایک ہم پڑھتے سرسری طور پہ کہ جلدی جلدی پڑھتے ہوئے چلے گئے، اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ فائدہ صحیح حاصل جب ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک ایک لفظ پہ غور کرتا ہے،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریں، بار بار جب کہیں کسی چیز پر آپ نگاہ دوڑائیں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ بندے کے اپنے اکتساب پر یا بندے کی اپنی کوشش و محنت سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بس شرط کیا ہے کہ آپ غور و فکر کریں، آپ غور و فکر کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا قرآن مقدس میں، جا بجا ہمیں اور آپ کو متعدد آیات میں قرآن پاک میں غور و فکر کرنے، اللہ کی آیتوں نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس لیے ہم اس میں غور و فکر کریں، اللہ اپنے کرم سے ہمیں ضرور ان علوم سے مالا مال فرما دے گا۔ بہرحال تو یہ صبر کے یہ تو فضائل ہو گئے قرآن مقدس۔ احادیث کریمہ آپ پڑھیں گے تو مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بندے کو دنیا کی مصیبتوں پر انعام و اکرام سے نوازا جائے گا تو بندے کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں کوئی نعمت ملی ہی نہ ہوتی، اتنی نوازشات ہوں گی۔ ایک دوسری جگہ حدیث شریف میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھا بالکل آگ کی طرح تپ رہا ہے بخار کی وجہ سے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بہت تیز بخار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے اتنا بخار آتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو آتا ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو دوہرا اجر و ثواب ملے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اب دیکھ رہے ہیں ایک صحابیہ بخار میں مبتلا تھی، بہت سخت بخار تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، ام الصائب نام تھا ان کا، ان کے پاس پہنچے، دیکھا بخار ہے تو وہ کہنے لگی اللہ اس بخار میں برکت نہ رکھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بخار کو برا بھلا نہ کہو، بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ بخار اس لوہے کی بھٹی کی طرح ہے جو بھٹی زنگ آلود لوہے کو بالکل صاف ستھرا کر دیتی ہے، اسی طرح یہ بخار بھی بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں صبر کے فضائل۔ مشہور حدیث کا ٹکڑا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلے صدمے کے وقت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے غالباً یہ منسوب ہے، انہی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہے، یعنی جب ایک بارگی اچانک کوئی مصیبت آتی ہے تو اصل اپنے آپ کو روکنا اور جزع و فضا، چیخ پکار سے، پریشان ہونے سے، واویلا مچانے سے اپنے آپ کو روک لینا اس وقت مشکل ہوتا ہے، اور وہی کمال ہے۔ اصل کمال کیا ہے؟ وہی ہے کہ جب اچانک کوئی مصیبت آئے تو اس وقت بھی بندہ دھیرج رکھے، ہمت رکھے، حوصلہ رکھے اور اللہ پر سب چھوڑ دے، تو اسے اس کے بدلے میں کیا ملے گا وہ بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صبر مشہور ہے، صبر ایوب کہتے ہیں کہ نہیں؟ کتنی مصیبتیں، پریشانیاں، جسمانی تکلیفیں آئیں، جس میں اطہر پہ کیڑے تک پڑ گئے، اتنا مطلب ظاہری طور پر اتنی تکلیفیں تھی کہ بیان سے باہر، لیکن اللہ نے انہیں ایک کمال بخشا تھا کہ ایک مرتبہ بھی اپنی زبان پر شکوہ نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی شکوے کا لفظ نہیں آیا۔ تو پھر دیکھیے اللہ نے کیسا نوازا، کتنی عظمتیں انہیں، نبوت جو بخشی وہ تو عطا فرمائی ہی، بلا کسی عوض کے، بلا کسی سبب کے اللہ بخشتا ہے نبوت کو، لیکن اس کے باوجود قرآن مقدس میں ان کا کتنی جگہ، متعدد جگہ
ذکر آیا اور صبر کے ساتھ میں ان کا ذکر کیا گیا، صبر کے ساتھ میں ان کا ذکر کیا گیا، ان کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا۔ صبر کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں، کیا کیا بیان کیا جائے، مختصر یہ سمجھ لے کہ صبر اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کسی بندے کو صبر عطا ہو جائے تو اس صبر کی بدولت اللہ کرم فرما دے تو وہ بہت بلند و بالا مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ تھے شیخ بدیع الدین سہارنپوری۔ ایک علاقے میں سرکار امام ربانی نے انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا، رشد و ہدایت کے لیے۔ وہ گئے وہاں، اس علاقے میں جو ہے تھوڑے دنوں رہے، کافی خلق کا رجوع بھی ہوا، لیکن جب کسی کی طرف خلق کا رجوع ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں جو شریر طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ مخالف بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہی کہ جو کم نصیب کہہ لیجئے یا شریر طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کی ترقی سے، ان کے جو ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کی وجہ سے وہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو کئی لوگوں کو جو ہے آپ سے حسد ہو گیا، جلن ہو گئی، تو وہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، نہیں ذہنی طور پر کوئی ٹارچر کرنا ہے، کبھی آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر دیا، کبھی کوئی بات اٹھا دی، کبھی کوئی بات برا بھلا کہنا ہر وقت جو ہے۔ تو آپ نے ایک مکتوب لکھا امام ربانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور عرض کیا حضور لوگوں کی اذیتیں بہت جو ہے بڑھ گئی ہیں اور بڑی میں پریشانی میں مبتلا، بہت اذیتیں ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے تم نے ان اذیت، اور انہوں نے ہاں یہ بھی عرض کیا کہ حضور اس سے دل جمعی بھی ختم ہوتی ہے، اس سے ذکر مراقبے وغیرہ میں دل جمعی بھی ختم ہو رہی ہے اور کیفیتیں تھوڑی سی عجیب سی ہو رہی ہیں کہ لوگوں کی ہر وقت کی جو ہے پریشان کن باتیں سننے کو ملتی ہیں، تکلیف دہ باتیں، جس سے قلب میں تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دل متوجہ ہوگا، تکلیف میں ہوگا تو ذہن و دماغ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو ذکر و مراقبے کی طرف اور احوال و قوائف جو پہلے تھے ان کی طرف وہ توجہات نہیں رہ پاتی۔ تو مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی چوڑی تقریر فرمائی، اس کا خلاصہ یہ انہوں نے فرمایا کہ تم جو ہے لوگوں کی چھوٹی سی اذیتوں پہ گھبرا گئے، ذرا سی پریشانیوں پہ گھبرا گئے، تم ہمت توڑ بیٹھے، اور تمہاری دل جمعی کیسے ختم ہو گئی؟ یہ تو اور دل جمعی کا باعث ہونا چاہیے، فرمایا یہ تو اور احوال کے حصول کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ تم یہ نہ دیکھتے کہ ہمیں کون تکلیف دے رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتے کہ تکلیف میں ہمارے نفس کو اذیت پہنچ رہی، اور نفس کو جس میں اذیت پہنچتی ہے خالق جل وعلا کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے، تو تمہیں اس سے خوش ہونا چاہیے۔ اور بڑی پیاری ایک بڑا پیارا نقطہ فرمایا، بیان فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور ایلام، یہ دونوں لفظ یاد رکھنا، تم لوگ ہم وضاحت کر دیں گے، یہ الفاظ بھی یاد رکھا کرو، اس لیے ہم اور خاص طور پہ بولتے ہیں تاکہ یہ اصطلاحی الفاظ اور عربی زبان کے الفاظ جو بزرگوں کی زبان سے نکلے ان کے قلم سے یہ یاد رہے تو تمہیں بڑی بڑی تصوف کی کتابیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، ورنہ سمجھ نہیں پاؤ گے، بات سمجھ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انعام اور ایلام، انعام کا مطلب جانتے ہو اللہ کا کسی کو نعمتیں دینا، انعام کا لفظ تو سمجھتے ہی ہو، اللہ کا کسی کو نعمتیں دینا انعام، لذتیں ملنا، آسائش خوب ملنا، راحتیں ملنا، چین و سکون ہو، نہ جسم میں کوئی تکلیف ہو، نہ مال و اولاد میں کوئی تکلیف ہو، نہ کھانے پینے میں کوئی پریشانی ہو، نہ احباب کی طرف سے کوئی دشواری مشقت کا سامنا کرنا پڑے، ہر طرح سے جو ہے عزتیں ملے، شوکتیں ملیں، سب کچھ ہو، تو یہ انعام ہی انعام۔ اور ایلام تکلیف دینا، ایلام تکلیف دینا یعنی مصیبتیں اس پر آئیں، پریشانیاں آئیں، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہوں، جسم میں کوئی تکلیف ہو جائے، سمجھے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، بندوں کی طرف سے
خلق خدا کی طرف سے اذیت ناک باتیں پہنچتی ہوں، لوگ حسد کرتے ہوں، بغض رکھتے ہوں، اور اس حسد و بغض کی وجہ سے اس کی برائیاں کرتے پھرتے ہوں، اسے برا بھلا کہتے پھرتے ہوں، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہوں، اس کے احباب کو اور اعزاء کو اور جو رشتہ داروں کو تکلیفیں دیتے ہوں وغیرہ وغیرہ، اس ساری چیزیں کیا ایلام، تکلیفیں دینا، تو یہ بظاہر تو مخلوق کی طرف سے ہے، لیکن در حقیقت تو اللہ کی مرضی کے خلاف تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ مجدد صاحب نے فرمایا کہ انعام میں بندے کے نفس کو ایک گنا سرور اور حظ حاصل ہوتا ہے، حصہ حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں انعام میں بندے کی اپنی بھی کچھ نہ کچھ، اپنا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ، آسان لفظوں میں سمجھ لیں، اپنا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ شامل ہوتا ہے۔ اگرچہ انعام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بندے کا اس میں حظ نفس یا اس کی کچھ نہ کچھ جسمانی راحتیں اس سے متعلق ہوتی ہیں۔ فرماتے اس لیے انعام میں وہ مزہ نہیں ہے جو محبوب کی طرف سے پہنچنے والے ایلام میں مزہ ہے۔ فرماتے اس لیے کہ ایلام میں بندے کا اپنا کوئی فائدہ یا کوئی حظ شامل نہیں ہوتا ہے، اس میں سراسر محبوب کی ذات پر نگاہ ہوتی ہے، محبوب کی ذات پر نگاہ پر۔ ظاہر سی بات ہے آپ ہمیں جو ہے شربت پلائیں تو شربت پینے میں ہمارا اپنا بھی فائدہ، ہمیں لذت ملے گی، اگرچہ آپ کی طرف سے ہم دھیان کر رہے ہیں کہ آپ شربت آپ نے دیا ہے، آپ ہمارے مثلاً محبوب ہیں، آپ ہمارے لیے لائق تعظیم ہیں، تو آپ کے ہاتھوں سے جو دیا ہوا شربت ہے، جام ہے، یہ ویسے بھی ہمارے لیے بہت عظیم چیز ہے، آپ کی طرف منسوب ہے، لیکن ساتھ میں اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، تو تنہا اس میں آپ کا نہیں رہا، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک یہ ہے کہ آپ تکلیف دیں تو تکلیف میں تو ہماری کوئی راحت ہے نہیں، ہمارا کوئی بظاہر فائدہ ہے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو صرف آپ ہی کی طرف سے ہوگا کہ آپ کو ستانے میں ہمیں مثلا مزہ آ رہا ہو۔ ایک مثال دے رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ رب العزت اپنے محبوں کو اپنی بارگاہ کا قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس آزمائش میں اگر بندہ صبر کرتا ہے تو سراسر بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور بے شمار درجات اسے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں محض محبوب کی رضا مطلوب ہوتی ہے، محبوب کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں جب بندہ اپنے آپ کو جزع و فضا سے روک لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اسے بے شمار ترقیاں اور درجات عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے جو ہے وہ بندے کو اپنے آپ کو صبر پر ہمیشہ تیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ قرآن و احادیث میں بے شمار اس کے فضائل آئے، اب مختصر انداز میں ہم جو ہے وہ صبر کے اقسام ذکر کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جو ہے کچھ اور اولیاء کرام اور متقدمین صوفیاء کے صبر کے وہ اعلیٰ مقامات چند ہم بیان کریں گے کہ جن سے ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ صبر کا شوق اور ذوق پیدا ہوگا۔ دیکھیے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے یہ اس کا ہمارا اور آپ کا سب کا ایک مقصد ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ان باتوں کو ہم غور سے سنیں، یاد رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ قدم نہیں بڑھائیں گے، سوچتے رہیں گے کہ ہاں کر لیں گے، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم نے آپ کو توبہ کی بڑی تفصیلی بحث آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی، ساری توبہ کی قسمیں وغیرہ جو بھی تھیں، متعلقات تھے اس کے سب ذکر کیے، توکل کے ذکر کیے، اقسام ذکر کیے۔
لیکن ہم نے اور آپ نے اگر صرف سن لیا اور اس کے بعد بھول گئے، ہمیں اس کے اقسام بھی یاد نہیں رہے یا توبہ کا طریقہ بھی یاد نہیں رہا، توبہ کے شرائط یاد نہیں رہے، مثلا توبہ کے فوائد اور منافع ہماری نظر میں نہیں رہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو توبہ پر آمادہ کیسے کر سکتے ہیں یا عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی عمل تو علم کے بعد ہوتا ہے، پہلے ہمیں علم ہو، پہلے ہم سمجھیں بھی تو کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا خطائیں سرزد ہو رہی ہیں، ہم کہاں پر چوک رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہماری فلاں مقام پر ہم سے لغزش ہوئی ہے، ہمارے قدم ڈگمگائے ہیں، تبھی تو ہم اس سے توبہ کریں گے۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو جب نظر میں رکھیں گے تبھی تو ہم جو ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں بار بار جو ہے، جو جتنے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ہے صاحب یہ بیان کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کو بہت بڑی چیز نہیں ہے، ہمارے بیان پہ یا ہماری زبان پہ کوئی توجہ نہ دے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی بیان کر رہے ہیں الحمدللہ جو ہے وہ یا تو حضور بحر العرفان کی بارگاہ میں سنا ہوا ہے یا ان کی کتابوں سے ماخوذ ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی صحبت سے اللہ کے شکر سے جو ہے وہ کچھ حاصل ہو گیا، تھوڑا بہت جو کچھ جو ہے جو ذہن میں آتا ہے، اور کبھی ان کی برکت سے نئی باتیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ باتیں ہم اپنے بہت سی باتیں تجربے سے بھی بیان کر رہے ہیں۔ آپ میں سے زیادہ تر کو اتنی صحبت نہیں ملی حضرت کی جتنی اللہ کے شکر سے ہم لوگوں کو ملی، تو اس لیے یہ ساری چیزیں اور بہت باریک باتیں، کچھ ایسی باتیں جنہیں آپ اپنے آپ اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہم ان باتوں کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بڑے لوگوں پر دھیان نہ دیں کہ بڑے لوگوں کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن جو چھوٹے لوگ ہیں انہیں جو ہے اس بات پر اپنے آپ کو ہمیشہ آمادہ رکھنا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے وہ پہلے والی جو گفتگو ہے، اب آسانی یہ ہے کہ یہ لائیو چلتا ہے پروگرام، آپ چاہیں تو جو ہے اپنے سب موبائل چلاتے رہتے ہیں، زیادہ تر لوگ فیس بک پہ جو ہے وہ فروغ تصوف کے پیج پر آپ اسے دوبارہ سن سکتے ہیں، تو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ پہلے تو لکھنے کا تھا، اس کا اس کا معاملہ تھا کہ بھائی کبھی نہیں لکھ پائے یا کبھی نہیں رہ پائے، اب تو یہ معاملہ بھی نہیں، یہ عذر بھی نہیں رہا، اب تو نہیں، اگر آپ موجود ہیں محفل میں تب بھی اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ اس کے علاوہ اوقات میں سن سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال صبر کی لغوی تعریف ہم نے کیا بتائی آپ کو؟ حبس النفس، حبس النفس، نفس کو روکنا، نفس کو روکنا، اور اصطلاحی نفس کو خواہش سے روکنا، نفس کو خواہش سے روکنا۔ اس کی صوفیاء کرام نے 3 قسمیں ذکر کی۔ صبر علی الطاعت، صبر علی الطاعت، طاعت و عبادت پر صبر کرنا، طاعت و عبادت پر صبر کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ صبر کا یہاں وہی معنی دھیان میں رکھیں، سمجھے؟ صبر جو بولتے ہیں، صبر صبر جو ہے اس سے ہم اور آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں لیکن اس کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے، تو اس لیے یہاں پر وہ اس کا لغوی معنی ذہن میں رکھیں۔ صبر علی الطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، ثابت قدم رکھنا۔ روکے رکھنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ثابت قدم، کہ ایسا نہیں کہ آپ نے پتہ لگا شب قدر آئی تو پوری رات نمازیں پڑھ لی اور پھر آپ کی خدا نخواستہ جو ہے وہ فجر اور عشاء اور مغرب فلاں فلاں جو ہے نمازیں تک ترک ہو رہی ہیں خدا نخواستہ، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر علی الطاعت نہیں کہلائے گا۔ کبھی آپ کے جذبہ پیدا ہوا تو صاحب جو ہے پوری رات آپ نے تلاوت کر لی لیکن پھر کبھی قطعی نہیں، تو یہ نہیں ہے۔ صبر علی الطاعت کا مطلب کیا ہے کہ آپ مسلسل پابندی کے ساتھ بالدوام کسی کام پر، طاعت و عبادت پر جمے رہیں۔ مثلا نمازیں جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، یہ 4 یاد رکھیں: فرائض، واجبات،
سنن، مستحبات، یہ 4 قسمیں وہ ہیں طاعات کی، کہ ان میں سے ہر ایک کو بجا لانا یہ روحانی کمالات حاصل کرنے کے لیے از بس ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہوگی تو آپ کی کچھ نہ کچھ روحانی ترقی میں فتور اور کمی آ جائے گا۔ فرائض ہیں، ان میں تو کوئی کمی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واجبات کا بھی وہی درجہ عمل میں، آپ جانتے فرائض اور واجبات عمل کے اعتبار سے کوئی فرق ہی نہیں ان میں۔ سنن موقدہ اور غیر موقدہ، ہمارے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ اتباع سنت کی کتنی زیادہ تاکیدات ہیں۔ مستحب کی اہمیت کا اندازہ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے آپ لگا سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لوگ مستحب کو کیا جانیں، مستحب وہ ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی پسند پر اگر دونوں جہان کو قربان کر دیا جائے تب بھی کم۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جب مستحب کا درجہ یہ ہے تو پھر سنن کا درجہ کیا ہوگا؟ اور جب سنن کا درجہ یہ ہے تو واجبات اور فرائض کا درجہ کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے تو جو ہے وہ حدیث شریف میں آیا نا کہ میرا بندہ فرائض سے زیادہ میرا قرب کسی چیز سے حاصل نہیں کرتا، نہیں، مشہور حدیث ہے۔ اس کے بعد میں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مشہور حدیث کے الفاظ ہے، آپ سنتے رہتے ہو، مقررین کی زبانی جو ہے اللہ نے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے وہ حدیث کا ٹکڑا وہ عموماً مقررین ذکر نہیں کرتے ہیں، سب سے پہلے حدیث میں جو آیا وہ لفظ جو ہے وہ لا یتقرب الی عبدی اکثر مما افترضت علیہ، اسی طرح کچھ الفاظ ہے، کچھ ہمیں تھوڑا تھا اس میں لفظ میں شک ہو رہا ہے، اس لیے وہ الفاظ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہی الفاظ غالباً ہے، وہ کما قال عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث قدسی یہی، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض سے زیادہ میرا قرب کسی چیز سے حاصل نہیں کرتا۔ سب سے پہلے الفاظ یہ، آپ اس سے جو ہے وہ فرائض کی برکت اور اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ نرے لوگ جو صوفی کہلاتے ہیں اور صحیح علم نہیں رکھتے ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ مستحبات کو، معمولات کو، مستحسنات کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس کی اہمیت اور عظمت دلوں میں بٹھا دیتے ہیں کہ فرائض چھوڑ دیتے ہیں لیکن مستحبات کو نہیں چھوڑیں گے۔ مثلا بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں تو قل ہو رہا ہے، صاحب نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، قل چل رہا ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے لیکن صاحب قل چل رہا ہے، جلوس چادر ہو رہا ہے، صاحب قوالیاں ہو رہی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، محفل سماع قائم ہے، صاحب جو ہے مجلس نعت و بنخبت سجی ہوئی ہے، فرائض چھوٹ رہے۔ تو یہ ان کی حقیقت سے دوری اور ناآشنائی کی وجہ ہے، ورنہ اگر وہ حقیقت سے متعارف ہوتے تو کبھی بھی فرائض کی طرف سے یہ بے توجہی اور بے اعتنائی نہیں برتتے، بلکہ سب سے زیادہ وہ فرائض کو ادا کرنے میں کوشش کرتے، اس کے بعد میں جو ہے وہ مستحبات وغیرہ پر دھیان دیتے۔ روحانیت کے ختم ہونے میں جہاں بہت سے اسباب ہیں وہاں اس چیز کو بھی دخل ہے کہ لوگوں نے احکام و مسائل کو ان کے درجات کے اعتبار سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا صاحب ہمارے پیر صاحب، ہمارے مشائخ جو ہے وہ پیلا کرتا پہنتے تھے تو پیلے کرتے کو تو انہوں نے بہت فرض سمجھ لیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پیلا کرتا پہننا، لال کرتا پہننا، یا دوپلی ٹوپی لگانا، یا چار کونوں والی لگانا، یا ایسے کرنا، یہ تو مستحبات اور معمولات میں سے ہے۔ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز روزہ وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہر حال میں واجب اور فرض ہے،
اگر ان میں کوتاہی ہوگی تو نوافل پر عمل کبھی بھی ہمیں درجات نہیں عطا کر سکتا، کبھی قرب اور روحانیت اس سے نہیں مل سکتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے صبر علی الطاعت، یہ بڑا لمبا چوڑا مفہوم ہے اس کا، جو ہے کہ طاعت پر جمے رہنا، کاربند رہنا، پابندی کے ساتھ میں اطاعت الہی بجا لانا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ کوئی کام کرنا، اور پابندی میں ہی مزہ ہے، صحیح فائدہ اور نفع دوام میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو پسند فرماتے تھے کہ جو کم ہو لیکن بالدوام، ہمیشہ ہو، برابر، لگاتار ہو۔ آپ روزانہ اگر 50 آیتوں کی بھی مثلاً عادت بنا لیں پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، لیکن روزانہ پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دھیرے دھیرے قرآن مقدس سے ایک مناسبت سی پیدا ہونے لگے گی، اور آپ کو ان آیات، اتنی ہی آیات پڑھنے پر وہ کیفیتیں حاصل ہو جائیں گی کہ جو کبھی کبھی جوش میں آ کے جو ہے آپ کو 2 3 پارے پڑھ لیا اور کبھی کوئی نہیں پڑھا، اس سے وہ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ وقتی طور پہ آپ نے جوش میں آ گئے، جذبہ آ گیا تو آپ نے 5 پارے پڑھ لیے ایک دن، اور پھر دوسرے دن آپ نے تیسرے دن کچھ نہیں پڑھا، تو اس سے جو حاصل ہوا تھا ثواب، ہم نفی نہیں کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ، یہاں بات ثواب کی نہیں چل رہی، بات کہ اس کا جو روحانی فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اوراد و وظائف میں جو فائدے حاصل ہوتے اس کی وجہ یہ، اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ برابری، پابندی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مثلا جو ہے وہ تعویذ کیے جاتے ہیں، آپ سب کرتے ہیں، جو لوگ تعویذ کرتے ہیں کہ پلیتے جلائے جا رہے ہیں۔ اب پلیتا جلانے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ناغا بالکل نہ ہو، کہ ایک بھی ناغا ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، سمجھے، کیونکہ دوام نہیں رہا، بیچ میں خلا ہو گیا، تو اب اس خلے کی وجہ سے جو پہلے حاصل ہوا تھا فائدہ وہ سب کا سب گویا کہ بیکار ہو گیا، سمجھ رہے بات؟ تو اس لیے جو ہے وہ طاعت پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی لگاتار، مسلسل، ہمیشہ اطاعت خداوندی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم، صبر کی ایک قسم ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، بات لمبی ہو گئی، ہم چاہ رہے تھے کہ وہ سارے اقسام ذکر ہو جائیں، لیکن پھر انشاءاللہ جو ہے آئندہ ہفتے جو ہے اس کے اور اقسام بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہماری اس محفل درس تصوف کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں تعلیم و تعلم کا ذوق و شوق عطا فرما، صحیح لیاقتیں اور صلاحیتیں عطا فرما۔ مولا کریم علوم نافعہ کی ہمیں تحصیل کا شوق اور ذوق عطا فرما، علوم نافعہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ہر ریا و سمعہ سے، ہر حب جاہ و مدح سے ہمیں نجات عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مولا کریم مجھ گناہگار کی زبان میں اثر پیدا فرما، مجھے صحیح تعلیم و تدریس کی توفیق اور سلیقہ عطا فرما، طریق الہام فرما۔ علوم نافعہ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے صدقے میں مجھ پر فائز و وارد فرما۔ مولا کریم ہمیں سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کامل کی توفیق عطا فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں مقامات سلوک سب کے سب طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔